یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہیں افلاک سیاہ پوش زمین ہے افسردہ ہیں افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب ارے جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اسیر و مستر و بیتاب نہ گئے منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھے اونٹ پر زینب یہ رو رو کہتے تھے ہر دم بچشم تر زینب ارے یہ رو رو کہتے تھے ہر دم بچشم تر زینب بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی
ہوں میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ارے میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا ارے بچھڑ گیا علی اکبر سکل بدن میرا ہوا شہید ہر ایک شیر و صف شکن میں پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا ہمارے کنب قرن میں خزان لوٹ لیا ارے ہمارے کنب قرن میں خزان لوٹ لیا ہمارے پیاروں کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے ہر ایک شہید جفا کشنا لفظ دارا ہے ہر ایک گل کا بدن رن میں پارا پار ارے ہر ایک گل کا بدن رن میں پارا پارا ہے چمن پا فاطمہ کے آ گئی خزاں ہے نشان مرتضوی کا نشان مٹا ہے بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی ہے ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ارے ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی بندے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتے یہ حکم ہے کہ زباں بے ہلا نہیں سکتے ارے یہ حکم ہے کہ زباں بے ہلا نہیں سکتے ارے جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر بل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر بل میں خون سب احمد مرسل کا خون سب احمد مرسل کا بہا کر بل میں ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کر بل میں اور لاش اکبر پہ جو پہنچے تو کہا سرور نے لاش اکبر پہ جو پہنچے تو کہا سرور نے ارے امتحان وقت نے یہ کیسا امتحان وقت نے یہ کیسا لیا کربل میں
ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کربل میں، اور ام فروا تیرے ارمان ملے مٹی میں، ام فروا تیرے ارمان ملے مٹی میں، لاشا قاسم کا یوں پامال، لاشا قاسم کا یوں پامال ہوا کربل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کربل میں، اور جا کے زینب نے مدینے میں کہا نانا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا نانا سے، ارے بھائی شبیر میرا مارا، بھائی شبیر میرا مارا گیا کربل میں، اور اس کے آگے نہیں لکھ پایا قلم کچھ مسلم، اس کے آگے نہیں لکھ پایا قلم کچھ مسلم، ارے بستر عابد بیمار، بستر عابد بیمار جلا کربل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کربل میں، ہائے زہرا کا بھرا گھر ہے لٹا کربل میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الريوح برحمته، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، درود بھیجے مل کے محمد آلہ۔ کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا، سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، ہم نے اپنے پاس سے تمہارے پاس مسلسل ہدایتیں بھیجی ہیں۔ اے ابن آدم، تم نے کرنا کل اتنا ہے کہ جو ہدایتیں ہم نے اپنے پاس سے تمہارے پاس بھیجی ہیں ان ہدایتوں کی اتباع کرنی ہے۔ اگر ان کی اتباع کر لی تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے مسلسل ہدایتیں بھیجی، پے در پے ہادی بھیجے، کسی مقام پہ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پروردگار عالم نے حضرت انسان کے لیے مسلسل ہادیوں کا انتظام کیا، ہدایتوں کا انتظام کیا، اور اس آیت میں بھی جو میں نے سرنامہ سخن میں تلاوت کی، آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے اس مقام پہ لفظ ہدایت کا لفظ استعمال کیا، ہدن، میں نے ہدایتیں بھیجی ہیں، ہادی نہیں، ہدایتیں بھیجی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہدایتیں بھیجی یعنی اس کی طرف سے آپ کی طرف آنے والا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے، یعنی اس کی طرف سے آپ کی طرف آنے والا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا۔ پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے اہتمام کیا اور مسلسل ہادیان برحق کو مسلسل ہدایتوں کا انتظام کیا۔ اگر دقت کریں، اگر غور کریں، یہ سلسلہ ہدایت انسان کی دیکھو کیفیت کیا ہے، ایک لمحے کے لیے ذرا اس جانب متوجہ ہوں۔ 16ویں سورہ میں رب دو جہاں نے آواز دی، ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سنو، تم شکم مادر سے اس طرح دنیا میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ذرا غور کریں، رب دو جہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس طرح دنیا میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ دل و دماغ ہم نے تمہیں دیے ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو۔ اگر حضرت انسان دقت کرے، کون ہے پروردگار عالم، کیا ہے پروردگار، تمہارا رب کون ہے، اگر دقت کریں، ایک آسان سی مثال دیتا ہوں تاکہ سب متوجہ ہو جائیں اور میری بات، میرا پیغام مسلسل ہو جائے۔ یعنی آپ کے اس معاشرے میں کیفیت کیا ہے کہ چیریٹی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ لیکن جاؤ ذرا 2:30 بجے رات میں دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ میری امداد کر دو۔ چیریٹی کرتا ہے، دیتا ہے، 2:30 بجے رات میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ بندے کی کیفیت کیا ہے؟ کیا کہے گا کہ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ ٹھیک ہے، امداد کرتا ہوں، صبح آنا، صبح دیکھوں گا۔ تو یہ ہے بندے کی کیفیت۔ 2:30 بجے رات میں اگر جاؤ گے تو وہ کیا کہے گا؟ صبح آنا، میرے آرام میں مخل ہوگا۔ یہ ہے بندے کی کیفیت۔ تو اپنے رب کو پہچانو نا، جس کے لیے آواز دی گئی کہ الہی بابوں کا مفتوحا للسائلین، اے وہ پروردگار کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا۔ وہ پروردگار یا علی مولا، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کے دربار میں کیوں دست دعا دراز نہیں کرتے؟ الہی بابوں کا مفتوحا للسائلین، ہے وہ پروردگار کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بندے کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ ناراض ہو گیا تو منانا مشکل ہے، جس سے ناراض ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، بندہ مان کے نہیں دیتا، یہ بندے کی کیفیت ہے۔ تو چلے ذرا رب کو پہچانو، جس کے لیے میرے مرشد، میرے سردار، میرے سید، میرے آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا فرمان مقدس ہے، بندہ ناراض ہو گیا، یہ کیفیت ہے اس معاشرے کی نہیں ہے، بندہ ناراض ہو گیا مان کے نہیں دیتا۔ ہاں تو اپنے رب کو پہچانو نا کہ راضی ہونے پہ آئے آنسو کے قطرے پہ راضی ہو جائے، یا صاحب زمان راضی ہونے پہ آئے تو شکر کے ایک سجدے پہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا سریج الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ یا سریج الرضا۔ ہاں یعنی یاد رکھیے آل محمد کی تعلیم کردہ دعائیں خزانہ ہے زمانے کے لیے، توجہ ہے دوستوں کی، خزانہ ہے زمانے کے لیے۔ ایک دعا ہے دعائے کمیل،
ایک دعا ہے دعائے کمیل، ایک ہے حدیث قصہ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ دعائے کمیل کیا ہے، حدیث قصہ کیا ہے، تحفتاً جملہ پیش کر رہا ہوں، دعائے کمیل کیا ہے، حدیث قصہ کیا ہے، تو تم اس کو یہ جواب دینا کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے۔ اپنے رب کو پہچانو کہ راضی ہونے پہ آئے تو شکر کے ایک سجدے پہ راضی ہو جائے، راضی ہونے پہ آئے آنسو کے قطرے پہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے تمہارا پروردگار، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے دیکھو آواز دی ایک مقام پہ، ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ سورہ نحل کی یہ آیات ہیں، رب تو جہاں ارشاد فرما رہا ہے دیکھو ہم نے تمہارے لیے ہر شے کو نعمت بنایا ہے۔ ارے کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہم نے تمہارے لیے ہر شے کو نعمت بنایا، ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت، ہم نے تمہارے لیے سائے کو خلق کیا وہ سایہ تمہارے لیے نعمت، ہم نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیا وہ لباس تمہارے لیے نعمت، ہم نے تمہیں جنگ میں جانے کے لیے زرہ عطا کی جسے پہن کے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، زرہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ سنو تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پہ اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے۔ لعلکم تسلمون، یہ نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ اور اب رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا یعرفون نعمت اللہ، درمیان کا ایک جز چھوڑ کے پڑھا ہوں، یعرفون نعمت اللہ، نعمتیں کس لیے دی؟ تاکہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ اور اب رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا یعرفون نعمت اللہ، سنو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، جان رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، اس کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی۔ درمیان والے جز میں رب جہاں کا خطاب متوجہ ہوا محبوب خدا کی جانب، محبوب کبریا کی جانب۔ ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے محبوب ہم نے انہیں نعمتیں بتلا دی ہیں، آپ کا کام یہ ہے پیغام پروسیڈ کریں، نعمتیں بتلا دی، آپ کا کام یہ ہے پیغام کو آگے بڑھا۔ ہاں تو پروردگار عالم نے حضرت انسان کس کیفیت میں دنیا میں آیا؟ اس کیفیت میں کہ میں آیت پڑھ کے گیا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں جانتا تھا، یہ ایک مقام ہو گیا۔ اب انسان اس طرح دنیا میں آیا کہ کچھ نہیں جانتا، اور پروردگار عالم نے ارشاد کیا فرمایا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ سنو ہم نے مسلسل ہدایتیں بھیجی ہیں، اے ابن آدم تم نے کرنا کل اتنا ہے کہ ان ہدایتوں کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو انسان کا کمال پتہ چلے تو کیسے چلے، حضرت انسان کا کمال پتہ چلے تو کیسے چلے۔ انسان میں دو چیزیں، میرے مولا کا فرمان مقدس ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے خوفزدہ ہوں، ایک طویل امیدیں، دوسری خواہشات نفس۔ طویل امیدیں اس لیے کہ ان امیدوں کو اچیو کرنے کے چکر میں تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، اور خواہشات نفس اس لیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو فالو کرتے کرتے تم آخرت کو بھلا بیٹھو گے۔ تو دیکھو یاد رکھو اس دنیا میں کچھ نہیں رہنے والا، بس اتنا کہ سالن کے برتن کے پیندے میں جتنا لگا سالن رہ جاتا ہے، کچھ نہیں رہنے والا۔ اور پھر مولا کا فرمان مقدس ہے یاد رکھنا کہ آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں، لیکن کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہاں تو اگر تو ہم یہ دیکھیں انسان میں جو فلسفیوں نے کائنات کو بانٹا، تقسیم کیا، اس کا انداز کیا ہے، یعنی پہلا حصہ قرار دیا یعنی کیا، جمادات، مادہ، جس میں بس لمبائی ہو، چوڑائی ہو، گہرائی ہو۔ اس کے بعد لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں ایک صفت گروتھ کی آ گئی، نشو و نما کی آ گئی،
درجہ بلند ہوا، کل تک جمادات تھا، درجہ بلند ہوا نباتات بن گیا. لمبائی، چوڑائی، گہرائی، نشو و نما کی طاقت، ان تمام صفتوں میں چلنے پھرنے کی صلاحیت آ گئی. کل تک نباتات تھا، درجہ بلند ہوا حیوان بن گیا. اب لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، نشو و نما کی طاقت ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے. ان تمام صفتوں میں ایک صفت عقل کا اضافہ ہوا. ایک صفت عقل کا اضافہ ہوا. محسوس فرمائیے گا، ایک صفت عقل کا اضافہ ہوا. کل تک حیوان تھا، جو ہی عقل آئی انسان بن گیا. کل تک حیوان تھا، جو ہی عقل آئی انسان بن گیا. یعنی اب کہنا ہی چاہتا ہوں انسان کا کمال پتہ چلے تو کیسے چلے. یعنی انسان ہے، انسان سے نیچے ہے حیوان. حیوان ہے مطلق خواہش، جیسی خواہش ہوگی ویسا عمل کرے گا. بھوک لگے گی کھا لے گا، یہ نہیں جانتا اپنا ہے کسی اور کا. حیوان ہے حیوان. ٹھیک ہے نا. یعنی حیوان خواہشات کا فالوور ہے، یعنی خواہشات کو فالو کرتا ہے. اس میں ہے مطلق خواہش. پیاس لگے گی پی لے گا، تھک جائے گا کھڑے کھڑے بیٹھ جائے گا، بیٹھے بیٹھے تھک جائے گا سو جائے گا. یہ ہے حیوان کی کیفیت. ٹھیک ہے نا. حیوان سے اوپر ہے انسان، انسان سے اوپر ہے ملک. ملک ہے مجسم عقل. اب انسان ہے درمیان میں، وہاں سے عقل لی انسان کو دی، حیوانات سے خواہشات لی انسان کو دی. انسان میں دونوں چیزیں آ گئیں، عقل بھی آ گئی، خواہشات بھی آ گئیں. انسان کے کمال کا کیسے پتہ چلے؟ کہ اگر انسان کی عقل خواہشات کے تابع ہو جائے تو جانوروں سے بدتر ہے، اگر خواہشات عقل کے تابع ہو جائیں تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. انسان پروردگار عالم نے ہدایتوں کا انتظام کیا، اور جناب آدم سے جو سلسلہ ہدایتوں کا شروع ہوا وہ پہنچا سردار الانبیاء، ختم المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے نبی تک آیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کتنا بڑا نبی ہے ہمارا نبی، عالمین کے نبیوں کا سردار. میرا نبی کون ہے جو قدم رکھتا جائے صراط مستقیم بنتی جائے. میرا نبی کون ہے جو سانس لیتا جائے شریعت بنتی جائے. ہاں، اسی نبی نے پہچنوایا، اسی نبی نے سمجھایا یہ دین کیا ہے. ہاں، یعنی ہدایت ہادی سمجھنا ہے. سنو ایک جملہ پیش کرتا ہوں. ہادی کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں نے عرض کیا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں جو ہدایت ہو ہے. یعنی میدان جنگ ہے، تبل جنگ بچ چکا، جنگ کا علام بچ چکا. پیارے نبی کی سواری میدان جنگ میں جانے پہ آمادہ ہے. کیسی سچویشن ہو گئی؟ سرکار کی سواری میدان جنگ میں جانے پہ آمادہ. ہوا کیا؟ ایک صحرا نشین آتا ہے، سرکار کی سواری کی لجام تھام کے کہتا ہے مجھے پورا دین بتائیں. جنگ کا علام بچ چکا، سواری میدان جنگ میں جانے پہ آمادہ ہے. سرکار کے پاس آ کے صحرا نشین کہتا ہے مجھے پورا دین بتائیں. اب دنیا سمجھے کہ میرا نبی کون ہے. نبی کے لبوں پہ مسکان آئی. میرے نبی کے مسکرانے کا مطلب جانتے ہو؟ کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا جائے. کیا صاحب زمان. میرے نبی کے مسکرانے کا مطلب جانتے ہو؟ کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا جائے. ایسی سچویشن میں سوال کرتا ہے پورا دین سمجھائیے کہ پورا دین کیا ہے. اب پورا دین کوئی معمولی ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، شریعت ہے، احکام ہے، قرآن ہے، سیاسی معاملات، سماجی مسائل، عمرانیات کے معاملات، کیا کچھ ہے. حقوق دین، حقوق والدین، حقوق ازواج، ہمسایوں کے حقوق، کیا کچھ ہے دین میں. جنگ کا علام بچ چکا. ایسے میں سوال کر رہا ہے پورا دین سمجھائیے. نبی کے چہرے پہ، پیارے نبی کے لبوں پہ مسکان آئی. اب مسکان کے بعد پیارے نبی نے فرمایا پورا دین سمجھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں. نبی نے فرمایا سن، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین ہے. اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پورا دین سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین ہے. ہاں ایک اور میدان ہے، اس میدان میں حیدر کرار موجود ہے. ہدایت سمجھو، ہدایت. یا علی، میرا مولا، میرا مرشد، میرا سید، میرا سردار شیر خدا میدان جنگ میں ہے. کافر سامنے آیا. ہاں جانتے ہو، مولا نے وار کیا، نہتا ہو گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. تلوار ہاتھ سے، ہادی سمجھو، ہادی کون ہے؟ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. کسی کی مجال جو شیر خدا کے مقابل ٹھہر سکے؟ کسی کی مجال جو حیدر کرار کے سامنے رک سکے؟ تلوار چھوٹ گئی ہاتھ سے. ہاں اب کافر ہے لیکن اتنا جانتا ہے علی کے بارے میں، کہنے لگا یا علی میدان جنگ ہے. یا علی، یا علی، میں نے سنا ہے آپ بہت سخی ہیں. میں نے سنا ہے آپ بہت سخی ہیں. علی مطمئن کھڑے ہیں میدان جنگ. فرمانے لگے کیا چاہیے مانگ؟ کہنے لگا یا علی تلوار مجھے دے دیں. میرے مولا نے لمحہ نہیں سوچا، تلوار اٹھائی، کافر کی جانب پھینکی. کافر کے ہاتھ میں آئی تلوار، لیلا کے ہوا میں کہتا یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی مطمئن کھڑے، تلوار ہاتھ میں کافر کے. کہنے لگا یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی مطمئن کھڑے ہیں. اور مطمئن کھڑے رہنے کے بعد میرا مولا فرماتا ہے تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کافر ہکا بکا سجدر کہا یا علی اگر تلوار نہیں بچاتی تو کون بچاتا ہے؟ میرا مولا مطمئن جواب دیتا ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں عالمین کا نظام ہے، وہ جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی بھی جان ہے، اللہ پروردگار عالم بچاتا ہے. کہنے لگا یا علی اپنے اللہ پہ اتنا اعتماد؟ علی مطمئن جواب دینے لگے تو نے ابھی علی کا اللہ پہ اعتماد دیکھا ہی کہاں ہے؟ ابھی علی کا اللہ پہ اعتماد دیکھا ہی کہاں ہے؟ کافر ہکا بکا سجدر مولا کے قدموں پہ تلوار ڈال کے کہتا ہے یا علی کلمہ پڑھاؤ. علی نے کلمہ پڑھایا تو زمانے والوں اب سمجھ میں آیا محمد کا بھائی وسیع مصطفیٰ کون ہے؟ علی. ارے جو مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں. مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں. پیارے نبی کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بزم رسالت میں موجود تھا. بزم رسالت میں اچانک سے حسین ابن علی داخل ہوئے. حسین کمسن تھے، حسین کمسن تھے. جیسے ہی پیارے نبی کی نگاہ حسین ابن علی پہ پڑی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کی نگاہیں جیسے ہی حسین ابن علی پہ پڑی، پیارے نبی نے فرمایا مرحباً بک یا ابا عبداللہ. حسین کمسن ہیں، مرحباً بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی نے پھر فرمایا حسین کی جانب دیکھ کے یا زین السماوات والارضین، اے ساتھوں زمینوں کی زینت حسین مرحبا، اے ساتھوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا.
حضرت ابی کہتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں دست ادب جوڑے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ نبی فرمانے لگے ابی پہچان لو یہ علی کا بیٹا حسین ہے، ابی پہچان لے یہ علی کا بیٹا حسین ہے، کہ جتنا زمین پہ بلند ہے اتنا آسمانوں پہ بلند ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سلطان کربلا، یہ نواسہ مصطفیٰ، یہ سرداران جوانان جنت، کریم کربلا حضرت حسین ابن علی۔ کیا ہستی ہے حسین کی، زمانہ کیا درک کرے کہ حسین کیا ہے۔ کربلا سمجھنی ہے تو چشم معرفت سے کربلا کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا سلطان کربلا، زمانہ کیا سمجھے؟ جو میں نے سرنامہ سخن میں آیت کی تلاوت کی کہ ہدایتوں کی اتباع کرنا، اگر اتباع کر لی تو خوف نہیں ہوگا، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کی عملی تفسیر کربلا کے میدان میں ہوئی۔ حسین جیسی ہدایت کی اتباع کر رہے تھے حسین کے انصار، حسین کے ساتھی، اور کریم کربلا اپنے ساتھیوں کو یہ بتلا چکے کہ سنو کل تلواریں زخم لگائیں گی، من یصبر علی حد السیوف والرما فلیقم معنا وان لم فلینصرف۔ کریم کربلا یہ اپنے انصار کو بتلا رہے ہیں کہ سنو کل نیزے چھید کریں گے، کل تلواریں زخم لگائیں گی، کل خنجر بالے جسم میں پیوست ہو جائیں گے، جو تلواروں کے زخم برداشت کر سکتا ہے فلیقم معنا، وہ ہمارے ساتھ رکا رہے، وَإِن لَمْ فَلْيَنْصَرِفْ، جو نہیں کر سکتا وہ جا سکتا۔ لیکن تاریخ نے لکھا حسین ابن علی کے ساتھیوں کے لبوں پہ مسکان تھی۔ توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، سلطان کربلا کے ساتھیوں کے لبوں پہ مسکان تھی، مطمئن تھے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر تو پہنچا سکا اپنے دوستوں کی خدمت میں، یعنی انصار حسین ابن علی مطمئن تھے۔ ارے کیوں نہ مطمئن ہو، نفس مطمئنہ کے سائے میں جو ہے، کیوں حسین ابن علی کے ساتھی مطمئن نہ ہو؟ لبوں پہ مسکان ہے۔ تاریخ نے مکالمہ بھی لکھا ہے ساتھیوں کا، ایک نے دوسرے سے پوچھا آج لبوں پہ اس لمحے لبوں پہ مسکان ہے، اتنے مطمئن ہو، خوش نظر آتے ہو؟ تو دوسرے نے کہا ارے جس منزل کو دنیا بھر زندگی بھر تلاش کرتے رہے آج وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی یہ حسین ابن علی کے ساتھی جس پہ سلطان کربلا نے ناش کیا، یہ انصار حسین ابن علی۔ عزیزوں، تاریخ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب پوچھا گیا نا کہ غریب زہرا کو کتنے زخم آئے، تو ایک عارف نے جواب دیا یہ حسین کون ہے؟ نواسہ رسول، وہ کہ جس کے لیے رضوان جنت کپڑے لے کے آیا، وہ کہ جس کے لیے نبی نے اپنے سجدے کو طول دے دیا، وہ کہ جسے پیارے نبی اپنے شانوں پہ بیٹھا کے مدینے کی گلیوں میں لے کے چلتے تھے، وہ کہ جسے نبی منبر پہ آغوش میں لے کے آئے، وہ حسین ابن علی۔ کتنے زخم آئے غریب زہرا کو؟
کا 4000 زخم صرف تلواروں کے تھے۔ ہائے کر کے رونے والوں، بنت رسول آپ سے راضی رہے، اللہ کے نبی آپ سے راضی رہے۔ 4000 زخم صرف تلواروں۔ سوچ سکتے ہو عزاداروں یہ زخم کہاں ہے؟ جسم مقدس حسین پر۔ یہ جسم مقدس وہی ہے جو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ عزاداروں، تاریخ نے لکھا کہ غریب زہرا حملے پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہاتف کی ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ غریب زہرا نے تلوار کو میان میں رکھا، ہے نا؟ یہ تاریخ بتاتی ہے جس کے پاس جو تھا، نواسہ رسول کا تلوار میان میں رکھنا تھا، جس کے پاس جو تھا اس نے اس سے حسین ابن علی پہ حملہ کیا۔ کہیں سے تیروں کا می برسا، کسی نے تلوار اٹھائے، کسی نے خنجر سے حملہ کیا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تبر اٹھایا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تاریخ بتاتی ہے اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا، نواسہ مصطفیٰ کی جانب چھینکا۔ عزاداروں، تاریخ نے یہ لکھا، یہاں تک غریب زہرا تیروں میں چھپ چکے تھے۔ ایک لعین نے نیزے کو اٹھایا، غریب زہرا کے سینہ مقدس کی جانب پھینکا۔ سینے میں نیزے کا پیوست ہونا تھا، نیزہ باہر نہیں نکلا، انی پشت حسین سے باہر آئی۔ چاہتے تھے فرزند رسول کے نیزے کو نکالیں۔ علماء نے یہ تحریر کیا کہ اپنے سینے کا زور سواری کی زین پہ دیا، یعنی پشت پہ دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ نیزہ غریب زہرا کی پشت سے باہر آیا۔ خون کا فوارہ جاری ہونا تھا۔ راہوار حسین ابن علی نے محسوس کیا، اپنی اگلے سموں کو زمین پہ بٹھلایا۔ لیکن جانتے ہو غریب زہرا کو زین سے زمین پہ آنے میں کچھ وقت لگا۔ کیوں وہ بھی وقت لگا جانتے ہو؟ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب غریب زہرا داہنے جانب جاتے تھے تو کچھ داہنی جانب سے نیزہ مارتے تھے، جب حسین بائیں جانب جاتا تھا کچھ بائیں جانب سے نیزہ مارتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں، وہ وقت آیا۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ غریب زہرا کو 13 ضربوں سے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 13 ضربوں سے غریب زہرا کو۔ تاریخ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب راہوار حسین ابن علی نے یہ منظر دیکھا نا، سن لینا حوصلے سے جملہ، یہ منظر دیکھا، غریب زہرا نے راہوار کو دین چھوڑ دی۔ راہوار پیشانی پہ لہو حسین کا لگایا، جا بجا تیر پیوست ہے۔ راہوار حسین ابن علی چلا، کہا جا مستورات کو بتا دے میں نے زین چھوڑ دی۔ راہوار چلا، لیکن ایک سوال ہوا، جب مختار نے شمر کو پکڑا تھا تو اس سے پوچھا تھا ما صنعت فی کربلا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم ڈھایا۔ عزاداروں، تاریخ نے یہ بات محفوظ کی۔ شمر کہنے لگا جب میں ضرب لگاتا تھا نا حسین کے لب ہلے ہوتے تھے۔ مختار نے مسئلہ چھوڑ دی، کہا بتا میرا مولا کیا کہہ رہا تھا۔
کہنے کا میں ڈر گیا کہیں حسین بد دعا نہ کرے. کہا میں اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا, میں ضرب لگاتا تھا, ہر ضرب پہ حسین آواز دیتے تھے عباس. عزادارو تاریخ نے یہ لکھا کہ ادھر رہبار حسین بن علی جب خیمے کی جانب آیا, سمو کی آواز آئی, مستورات در خیمہ پہ آ گئی. در خیمہ پہ آنے کے بعد جب بیویوں نے رہبار کو اس عالم میں دیکھا نا, تو کسی بیوی نے آواز دی واہ غربتا, کسی بیوی نے آواز دی واہ محمدہ, کسی بیوی نے آواز دی واہ علیہ. ابھی بیویوں کی یہ بین جاری تھے, اسی اسنا میں ایک 4 برس کی بطول آ گئی. عزادارو 4 برس کی بطول آ گئی. اس بیوی نے جب رہبار کو اس عالم میں دیکھا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ رہبار کی جانب حسین کی 4 برس والی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے, اے میرے بابا کے ذوالجناح, تیری کٹی ہوئی رکاب بتا رہی ہے کہ میرے بابا پہ بہت قریب سے خنجر کا وار کیا گیا ہے. تیری گری ہوئی زین بتا رہی ہے کہ میرے بابا پہ بڑی جانب سے مل کے حملہ کیا گیا ہے. بیبیاں بین کر رہی تھیں. عزاداروں تاریخ نے لکھا غریب زہرا کی بیٹی نے رہبار کی جانب دیکھا, ایک سوال کیا, اے میرے بابا کے ذوالجناح, اے میرے بابا کے رہبار, میں سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا, لیکن مجھے اتنا بتا, حل سقیا بھی ام قتلات شانہ, کیا بابا کو پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دی؟ چھانے لگی شام غریباں, ہائے قیامت کا ہے سما. چھانے لگی شام غریباں, قیامت کا ہے سما. خیمہ سادہ سے اٹھا دھواں, ہائے قیامت کا ہے سما. چھانے لگی شام غریباں, ہائے قیامت کا ہے سما. مادر اکبر کا جب حال ہے, دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے, کہتی ہے دل تام کے روتے ہوئے, کھو گئے اس بر میں سہارے میرے, مر گیا ہے میرا کڑیل جوان, قیامت کا ہے سما. چھانے لگی شام غریباں, ہائے قیامت کا ہے سما. ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں, روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں, ڈھونڈ کے بیشی کو لاؤں گی میں, اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں. رہ گیا ہے میرا بچہ
کہاں ہے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہے قیامت کا ہے سما ہائے بے چارگی بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی در میں لاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں ہے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہے قیامت کا ہے سما ہے یہ گوہر عظمت بنت علی سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی غم شہیدی کبھی روتی رہی مامتا پہ آنچ بھی آنے نہ دی ماں تو ہے بس اون محمد کی ماں ہے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہے قیامت کا ہے سما